بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ یہ سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک۔ تو کل کے درس میں آیا تھا کہ ہم نے منذر بھیجا، منذرین، ڈرانے والے، ہر زمانے میں ڈرانے والا بھیجا۔ تو قومیں کیا ہوئی؟ منذر، ان کو ڈرایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور سے نوح علیہ السلام کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ یہ منذر تھے، ڈرانے والے تھے۔ کس کو؟ اپنی قوم کو۔ تو وہ کیا ہوئی؟ منذر۔ تو جب لوگوں نے بات نہیں مانا تو فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ پھر ذرا اے پیغمبر سوچئے، دیکھیے، آج بھی آپ چلے جائیے، جاتے ہیں جب تجارت کے لیے شام کی طرف، تو وہ کھنڈرات، قوم عاد، قوم سمود کے آج بھی نظر آتے ہیں لوگوں کو، اور اہل عرب اس کے بارے میں تبصرہ بھی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اسے فرمایا فانظر، ذرا نگاہ عبرت ڈالیے، دیکھتے تو سب ہیں، نگاہ عبرت ڈال کر دیکھیے کہ ان قوموں کا کیا حال ہوا جن کو نبیوں نے ڈرایا۔ جب وہ نہیں ڈرے تو پھر ان پر اللہ کا کیسا عذاب آیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نوح علیہ السلام۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہ کوئی قصہ اور کہانی فرضی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وَلَقَدْ کا مطلب ہے نادانا، ہم کو پکارا نوح نے، ہم سے دعا کی نوح نے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کیا ہی خوب ہم جواب دینے والے ہیں، یعنی ان کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا بھی نماز میں گزری۔ 950 برس کی تبلیغ کے بعد 80 لوگوں کے سوا جب بات ماننے والے نہیں تھے لوگ، تو ہاتھ اٹھا دیے نوح علیہ السلام نے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، میں نے ان کو خوب آزما لیا ہے، اب آپ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑیے گا، ان کو جو ہے نیست نابود فرما دیجئے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر یہ ان کی یہاں اولاد پیدا بھی ہوگی تو وہ کافر ہی ہوگی، نافرمان ہی ہوگی، وہ فرما بردار آپ کی ہو ہی نہیں سکتے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ سورہ قمر پارہ 27 میں ہے رب انی مغلوب فانتصر، اے پاک پروردگار میں بے بس ہو چکا ہوں ایک دم۔ 950 برس کم ہوتے ہیں بھائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ 20ویں پارے سورہ عنکبوت میں گزر چکا ہے، مدت گزر چکی ہے ان کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو وہ اپنے قوم میں إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سال تک تو وہ تبلیغ کرتے رہے، 50 کم کر لو۔ اللہ نے کہا الا 50 اس میں سے کم کر لو 50، تو کتنے ہو 950 برس۔ مدت قرآن ہی میں ہے، ان کی تبلیغ کی مدت اللہ نے سورہ عنکبوت پارہ 20 میں بیان کیا۔ 950 برس تبلیغ کرتے رہے۔ قوم کے کتنے افراد آئے؟ تقریباً 80 کے قریب، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے پاک پروردگار آپ میری مدد فرمائیے، مغلوب میں ایک دم بے بس ہو چکا ہوں، فانتصر آپ میری نصرت کیجیے، مدد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اس لیے کہ فلنعم المجیبون، ہم بہت بہترین جواب دینے والے ہیں دعاؤں کو، یعنی قبول کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا میں نے قبول کر لی، اور میں نے آسمان کے پھر دروازے کھول دیے، یعنی بارش برسانا شروع کر دیا۔ 40 دن تک لکھا ہے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور خالی آسمان ہی سے بارش نہیں برسایا تھا ہم نے، آگے کیا ہے بماء منہمر، وفجرنا الارض، اور ہم نے زمین کو بھی کھول دیا، اور علامت بتا دی وفارت النور، جب تندور سے جس میں روٹی پکاتے ہیں جب اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اے نوح سمجھ لینا کہ عذاب اب شروع ہو چکا ہے، فوراً کشتی میں سوار ہو جانا۔ سورہ ہود میں بہت تفصیل سے باتیں گزر چکی ہے، کئی پیغمبروں کا تفصیلی جو بیان آیا تھا وہ سورہ ہود پارہ 12 میں آپ نے سن لیا ہے۔ تو فرمایا والارض عیونا فالتقى الماء، پانی جو ہے آسمان کا پانی اور زمین کا پانی مل کر کے پورے پہاڑوں پر 30 فٹ پانی چلا گیا، جس پر ان کا بیٹا کیا کہہ رہا تھا، ابا آپ ہماری فکر نہ کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ بہت سمجھایا انہوں نے کہ بیٹا جو ہے آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کیا کہا استوت علی الجودی، ارے یہ جودی پہاڑ ہے میں اس پر چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی آئے گا، پہاڑ کے اوپر پانی تھوڑا ہی چلا جائے گا۔ تو بہت سمجھایا کہ آج کا دن وہ ہے جس میں کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی ہے سوائے اس کشتی کی، اس میں سوار ہو جاؤ، نہیں سوار ہوا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو جس چیز کو ہم نے مقدر کر دیا تھا اس قوم کے لیے، ازل ہی سے فیصلہ کر دیا تھا، جو ہمارے علم میں تھا، جو ان کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ چیز بہرحال ہو ہی گئی، یعنی سب کو لے ڈوبا۔ وہ طوفان جو ہے ایک کو بھی اس نے چھوڑا نہیں، وہی لوگ بچے ہیں جو کہاں سوار تھے، کشتی میں سوار تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کو پکارا نوح نے، وَلَقَدْ نَادَانَا، ندا دی، پکارا، دعا کیا اپنی قوم کے خلاف، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم ہیں ہی بہترین جواب دینے والے، بہترین طریقے سے دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ نوح اور ان کے ماننے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، باقی پوری قوم کو ہم نے غرقاب کر دیا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، چنانچہ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی اس طوفان سے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، اس کے وہ گھر والے جو ان پر ایمان لائے تھے، یا جو مومن ان پر ایمان لائے تھے۔ وَأَهْلَهُ سے مطلب یہ ہے جو ان کے گھر والے ہوں یا جو بھی ان پر ایمان لائے ہوں۔ وَأَهْلَهُ، ان کو کیا کیا، نَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دیا اس سیلاب سے، اس طوفان سے، طوفان نوح سے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بھی نجات دیا، یعنی نوح کو بھی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل، ان کے گھر والوں کو بھی، ان پر ایمان لانے والوں کو بھی ہم نے کیا کر دیا، اس طوفان سے نجات دیا، بچا لیا۔ من الکرب العظیم، اس عظیم مصیبت سے، کرب کہتے ہیں مصیبت کو، عظیم مانے بڑی، بہت بڑی مصیبت تھی وہ،
بتائیے 2 دن ابھی بارش ہو جائے نا تو یہ سب لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی. 40 دن مسلسل پانی برسے زوردار، اور وہ بھی نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہو، کیا حال ہوگا؟ اللہ، کوئی بھاگ پائے گا اللہ کے عذاب سے؟ سیلاب آتا ہے نا، دیکھیے نا، کچھ بھی کوئی کچھ کر نہیں پاتا، نہ بھاگ پاتے ہیں لوگ، سب اس کے زد میں آتے ہیں اور ایسے بہہ رہے ہوتے ہیں جیسے پتنگے بہہ رہے ہوں. جہاں بھی سیلاب آیا ہوا ہے، آج کل تو کئی جگہوں میں سیلاب آپ دیکھ رہے ہیں. جی فرمایا من الکرب العظیم، اس عظیم مصیبت سے ہم نے نوح کو، ان کے گھر والوں کو، ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دیا، بچا لیا. وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا. 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، 4 تھے، ایک تو ڈوب گیا، کنعان، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے. اگلی جو نسل چلی ہے نوح علیہ السلام کے، انہی 3 بیٹوں سے پوری دنیا اس وقت آباد ہے. سب جو ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، سمجھ لیجیے دوسرے آدم ہیں وہ، اس لیے کہ سب تو غرق ہو گئے تھے. ان کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، باقی جتنی بھی انسانی نسل ہے اس وقت روئے زمین پر، وہ سب انہی تینوں کی اولاد ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وجعلنا ذریتہ، اور ہم نے ان کی ہی ذریت کو، کس کی؟ نوح کی ذریت کو، ہم الباقین، باقی رکھا ہے. باقی جتنے تھے بھائی سب ختم ہو گئے، سب ڈوب گئے، انہی کی ذریت ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آخرین میں، بعد میں آنے والوں میں نوح کا تذکرہ خیر بھی باقی رکھا، چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کب سے نوح علیہ السلام کتنے پہلے آئے بتائیے؟ آج ہم ایسے ہی نوح کو جانتے ہیں جیسے کہ وہ زندہ ہیں، ابھی ہیں، اس طرح جانتے ہیں لوگ. کیوں؟ اللہ نے کہا ہم نے باقی رکھا ہے ان کے تذکرہ خیر کو، بہترین تذکرے کو، ان کی تعریف کو، اور سب لوگ ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، نصرانی بھی، مجوسی بھی، ہر آدمی جو بھی جانتا ہے نوح کو مانتا ہے، اپنا بڑا مانتا ہے. ظاہر سی بات ہے انہی کی اولاد ہی ہیں سب، کیوں نہیں مانیں گے؟ جیسے آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ویسے نوح علیہ السلام بھی وہ پیغمبر ہیں جن کے اندر کوئی اختلاف، جن کے بارے میں کسی انسان کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں. اسی کو فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آخرین میں یعنی بعد میں آنے والوں میں، جو نوح کے بعد آئیں گے قیامت تک کے لیے، ان کے تذکرہ خیر کو ہم نے باقی رکھا. ہم نے باقی رکھا ہے. ہر کتاب میں ان کا تذکرہ ہم اتارتے رہے. جی دیکھ لیجئے قرآن میں بھی کیسا خوبصورت، پوری سورت ہی سورہ نوح ابھی نماز میں جو ان کے تذکرے ہی سے بھری ہوئی ہے. خالی نوح علیہ السلام اور ان کے قوم ہی کا تذکرہ تھا اس میں، ابھی جو نماز میں پڑھ گئی انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر. قوم کو کتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے سمجھایا، توحید کی دعوت دی، وہ بھی نقل ہوئی. فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ اللہ ہے کون. سارا مسئلہ تو یہیں سے ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہلے جان لو کہ اللہ ہے کون. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ وہی ہے وقد خلقکم اطوارا، جس نے تم کو مختلف مرحلوں سے گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے. جس پوزیشن میں ہو کہ اللہ ہی کا انکار کر رہے ہو، اللہ ہی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے مختلف ادوار سے، مختلف اطوار سے، مختلف مراحل سے تمہیں گزارا اور یہاں تک پہنچا دیا، اس شعور تک تمہیں پہنچا دیا. وہی تو اللہ ہے. وقد خلقکم اطوارا، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیوں پر گوشت، پھر خوبصورت انسان. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی خوبصورت اللہ بنانے والے ہیں. وقد خلقکم اطوارا. پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. توحید کی دعوت کا ہمیشہ بھائی ایک ہی انداز رہا ہے، توحید کی دعوت بدلتی نہیں ہے، وہی انداز ہے دعوت کا. الم تروا کیف خلق اللہ، دیکھتے نہیں ہو لوگوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا عظیم ہے کہ اس کے کام سے اس کی عظمت کو جانو کہ سات آسمان اوپر تلے بغیر کسی ستون کے آخر کس نے پیدا کر دیا ہے، کس نے اٹھا رکھا ہے، کس کے حکم سے یہ قائم اور دائم ہے. کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا
وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، پھر رات میں روشنی کے لیے چاند اسی نے بنایا ہے اور دن میں روشنی کے لیے سورج اسی نے جو ہے جلایا ہے، بتی جلائی ہے، اللہ ہی نے سورج کو بنایا ہے اور چاند کو بنایا ہے۔ یعنی وہی انداز جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں تمام نبیوں کا ہے، سب اسی انداز سے توحید کی دعوت دی۔ لیکن قوم کا حال کیا تھا؟ پھر کہنے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ کلما دعوتہم لتغفر لہم، اے اللہ اب حال ان کا یہ ہے کہ جب بھی، یہاں نہیں ہے سورہ نوح کے اندر جو بھی ہم نے پڑھا ہے، جب بھی میں ان کو آپ کی طرف بلاتا ہوں لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کو معاف فرما دیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ نوح کی بات جو ہے ہمارے دل و دماغ تک پہنچے ہی نہیں۔ یہ حال ہے اللہ، ان کے سدھرنے کی سنورنے کی کوئی امید اب ہے نہیں۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اتنا ہی نہیں کرتے، واستغشوا ثیابہم، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جب مجھے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ ہماری شکل نہ دیکھیں۔ بتائیے انہیں ہدایت اب کہاں سے مل سکتی ہے؟ جو ہدایت کا مرکز ہے اس سے یہ تعلق ہے کہ اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ابھی نماز میں ساری تفصیل گزر چکی۔ اے اللہ، پھر کہنے لگے اللہ ہم نے رات اور دن ان کو بلایا ہے، کوئی کسر ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، حال یہ ہے کہ اللہ میں جتنا بھی انہیں بلاتا ہوں اتنا ہی اور دور بھاگتے ہیں آپ سے۔ ایک بات اب تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ ہماری شکل دیکھنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ تو بس وہی ہے کیا، نادانا نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، رب لا تذر علی، اے اللہ ایک گھر بھی کافروں کا اب نہ چھوڑیے، ان سب کو ہی برباد کیجیے، ان کے ایمان لانے کی کوئی امید ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے 950 برس تک ان کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو آخرین میں کیا باقی رکھا؟ نوح علیہ السلام کا کون سا تذکرہ بھائی؟ سلام علی نوح فی العالمین، اب سارے عالم کے انسان نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سب لوگ کہتے ہیں، ہے نا، نوح علیہ السلام، چاہے جو ہوں، یہودی ہوں وہ بھی اسی طرح احترام سے نام لیتے ہیں، عیسائی بھی احترام سے نام لیتے ہیں، مجوسی بھی احترام سے نام لیتے ہیں۔ فی العالمین ہوا کہ نہیں؟ سلام علی نوح فی العالمین، لوگوں کے دلوں میں نوح کے لیے ہم نے محبت ڈال دی ہے، کوئی پھر ان سے اب اختلاف نہیں کرتا۔ جن کو اختلاف کرنا تھا وہ سب چلے گئے، نوح سے اختلاف رکھنے والے سب ختم ہو گئے، اب جو باقی ہیں وہ نوح سے اتفاق ہی رکھنے والے ہیں۔ نوح، سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالی نوح کے ساتھ ہی یہ سلامتی اور امن کی بات اور دعا خاص نہیں ہے، اور ہم ذکر خیر خالی نوح ہی کا نہیں باقی رکھتے ہیں، نوح کی صفت پر جو بھی چلتا ہے اس کا بھی ذکر خیر ہم دنیا میں باقی رکھتے ہیں۔ کیا ہے نوح کا طریقہ؟ توحید کی طرف دعوت، توحید پر خود استقامت آخر تک، یہ نوح کا طریقہ تھا۔ تو ہم ہر ایسے لوگوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں کہ ان کے ذکر خیر کو ہم لوگوں میں باقی رکھتے ہیں۔ یہ خالی نوح کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر خیر ہو تو کیا کرو؟ نوح کے طریقے پر چلو، توحید پر استقامت اختیار کرو، اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، شرک لوگوں کو بتاؤ کہ شرک کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ شرک سے کتنا ناراض ہوتا ہے، یہ سب باتیں بتاتے رہو، تمہارا بھی ذکر خیر ہم باقی رکھیں گے۔ یوسف تو فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، یقینی بات ہے کہ ہم اسی طرح کا بدلہ جیسے نوح کو دیے ہیں کہ ان کے ذکر خیر کو ہم نے باقی رکھا ہے، ایسے ہی تمام بہترین کام کرنے والوں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ تو گویا نوح کی صفت کی وجہ سے یہ چیز ان کے ساتھ ہوئی، یہ صفات اپنے اندر بھی پیدا کرو، اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی کر دیں گے کہ تمہارے ذکر خیر کو تمہارے جانے کے بعد اللہ باقی رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ انا کذالک، بے شک اسی طرح جیسے نوح کے ذکر خیر کو ہم نے باقی رکھا ہے پورے عالم میں، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں بہترین کام کرنے والوں کو، اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ بات یقینی ہے کہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔
من عبادنا ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو مجھ پر سچے دل سے ایمان لائے تھے، اسی میں سے نوح تھے، اسی لیے ہم نے ان کے ذکر خیر کو قیامت تک کے لیے ان کے جانے کے بعد بھی باقی رکھا ہے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کا کیا حال ہوا؟ ہم نے ساروں ہی کو غرقاب کر دیا۔ اغرقنا الآخرین، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہ تو بچے، باقی جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب جو ہے غرقاب ہو گئے، ختم ہو گئے، نیست نابود ہو گئے، بچے نہیں۔ اچھا بھائی، نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والوں کی ایک آدھ مثال بیان ہونی چاہیے جو نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے ہوں نوح کے بعد۔ فرمایا کہ انہی میں سے ابراہیم بھی ہیں جو نوح کے نقش قدم پر چلے، جی انہی میں سے کون ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے نوح کی توحید کو اپنا لیا تھا، نوح کے طریقے کو اپنا لیا تھا، شرک سے بیزاری اور شرک سے لوگوں کو متنفر کرنا اور اس کو کھول کر کے بیان کرنا، یہ کام بھی کنہوں نے کیا؟ ابراہیم نے کیا۔ ذرا ان کا بھی تذکرہ سن لیجئے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یقینی بات ہے، یقیناً وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، ان کے شیعوں میں سے، گروہ میں سے، جماعت میں سے، پارٹی میں سے، ان کے طریقے پر شیعتی ترجمہ کر رہا ہوں۔ کون تھے بھائی؟ لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تھے یقینی طور سے، لام اسی لیے لگا ہے، یقینی طور سے وہ تھے، پورے طور سے تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، ثمرہ ہوا دل لے کر، جس میں اللہ کی محبت کے سبب کچھ بھی نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف وہ بھی آ گئے اور نوح کے طریقے پر دنیا میں وہ بھی چل پڑے۔ اللہ کے طریقے پر چلنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ قلب سلیم کی ضرورت ہے۔ قلب سلیم مانے شرک سے بالکل صحیح سالم دل ہو، اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس دل میں، وہ ہے قلب سلیم، اور توحید سے بھرا ہوا ہو، یہ ہے قلب سلیم، ایمان اور اسلام کی معرفت ہو جس دل میں، یہ ہے قلب سلیم۔ تو یہ کون لے کر آئے تھے؟ ابراہیم کا دل ایسے ہی تھا، توحید سے معمور تھا اور شرک سے بہت دور اور بالکل بیزار تھے۔ دیکھ لیجئے ان کے بیزاری کا واقعہ ذرا سن لیجئے، شرک سے کیسے بیزار تھے اور کیسے انہیں شرک کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی۔ اپنے والد سے کہنے لگے قال لأبی، یاد کرو اس وقت کو، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے اور ابراہیم کی وہ تقریر بھی قابل ذکر ہے جب وہ اپنے والد بزرگوار سے وقوم ہی اپنے قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، واز کہنے لگے، کیا کہا؟ ماذا تعبدون، یہ آپ لوگ کس چیز کی عبادت میں آخر لگے ہوئے ہیں؟ کس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے والد سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے۔ بڑے بڑے مہن تھے، ان کے والد بھی کیا تھے بھائی؟ بہت بڑے مہن تھے، سب سے بڑے تو وہی تھے، بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، بت گرد بھائی، بت بنانے والا وہ خدا بنا رہے ہیں نا بھائی، کتنا حیثیت ہوگی ان کی؟ جو آدمی خدا ہی بنا رہا ہو اپنے ذات میں تو اس کی بڑی حیثیت ہوگی۔ تو کیا کہا اپنے والد سے وقومی ماذا تعبدون، یہ سب تم لوگ کیا لگا رکھے ہو، کیا عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ یہ انداز ہے، جب تک یہ انداز نہ اختیار کریں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ماذا تعبدون، یہ کس کی عبادت میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں؟ کھاتے کسی اور کی ہے، گاتے کسی اور کی ہے۔ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا آپ نے الہ گھڑ لیا ہے جھوٹ موٹ کا، دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور الہ کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے سامنے جھکنے کو آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے ایک دم کہ اس کے علاوہ جو اپنے ہاتھوں ہی سے آپ نے بنایا اسی کے سامنے آپ جھکیں گے۔ عجیب بات ہے، اپنے ہاتھوں ہی سے ان کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، جی پتھر کی مورتی کو، اسی طریقے سے لکڑی کی مورتی کو، سونے اور چاندی کی مورتیوں کو تراش کر خراش کر لے جا کر رکھ کر کے انہی کے سامنے ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ اسی کو فرمایا افکن، مانے کیا؟ افکن کے معنی جھوٹ موٹ، آلیہ جھوٹ موٹ کے الہ، دون اللہ جو سچا الہ ہے اللہ اس کو چھوڑ دیا، اور تریدون اسی کا ارادہ کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی سے مرادیں مانگتے ہیں، وہی سب کچھ ان کا ہے، تریدون۔ فما ظنکم برب العالمین، تو جو رب العالمین ہے، سارے عالم کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، لوگوں تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا کیا تعارف تمہارے نزدیک ہے؟
تم کیا سمجھے ہو رب العالمین کو؟ کیا وہ ناکافی تھا کہ اس کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگے؟ جی کہ وہ اکیلا کافی نہیں ہو رہا تھا، اس کے ساتھ تم نے شریک ٹھہرا لیا۔ فما ظنکم، تم لوگوں کا کیا خیال ہے برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں، یعنی رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ناکافی ہے عبادت کے لیے کہ کسی اور کو ٹھہراتے ہو، اپنے ہاتھ سے بنا کر مورتیاں رکھ کر پوجتے ہو؟ اللہ رب العالمین عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سمجھا رہے ہیں کس کو بھائی؟ اپنے والد کو اور پوری قوم کو۔ یہ واز ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ فنظر نظرۃ، وہاں ایک میلہ لگتا تھا بہت بڑا، اور اس میں سارے ہی لوگ جاتے تھے، تو وہ میلہ بالکل آ گیا قریب۔ ابراہیم کو بھی کہا کہ چلو جی تم بھی آج میلے میں چلو، تو انہوں نے عذر کیا، چونکہ انہوں نے کوئی کام اپنے ذمے ٹھان لیا تھا دل میں کہ مجھے یہ کرنا ہے، جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگے، کیونکہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے وہ لوگ، ان کی قوم جو ہے ستاروں کو بھی پوجا کرتی تھی، تو ستاروں ہی سے سارے مسئلے وہ حل کرتے تھے، تو انہی کی طرح بہانہ تو اسی طرح ہوگا جس سے جان چھوٹے۔ تو فنظر نظرۃ فی النجوم، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک نظر انہوں نے ستاروں میں دیکھا، اور اس کے بعد کہنے لگے جی دیکھو، فقال انی سقیم، میں اب بیمار ہی ہونے لگا ہوں، میری طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اور طبیعت ٹھیک کیا نہیں تھی؟ ان کی شرک سے جو بیزاری تھی، جو کڑھن تھی قوم کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو خود جو ہے ایک مصیبت ہے کہ نہیں، انسان کے اندر ایک بیماری ہے جو کڑھ رہے ہیں ہر وقت، یہی ہے طبیعت خراب ہونا۔ لیکن وہ لوگ کیا سمجھے کہ ان کو واقعی میں کوئی طبیعت جیسے ہم لوگوں کی خراب ہوتی ہے اس طرح خراب ہونے والی، جبکہ انہوں نے دل میں کوئی اور چیز ارادہ کیا اور ظاہر کچھ اور کیا۔ فقال انی سقیم، تو کہنے لگے میں بالکل بیمار ہی ہوا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا انہوں نے عذر کیا تو فتولوا عنہ مدبرین، تو ان کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر کے اور بڑبڑاتے ہوئے، یقیناً بہت کچھ کہتے ہوئے ان کو کیا کیا، وہ چھوڑ کر سب چلے گئے۔ ان کے والد بھی چلے گئے، والد بھی بہت ناراض ہوئے ہوں گے کہ بتائیے اتنا اچھا موقع ہے میلے میں چلنے کا اور یہ جو ہے یہیں پڑا ہوا ہے۔ جی بہت ہی سخت و سست کہنے کے بعد پیٹ پھیر کر کے، جو قرآن کا انداز ہے وہ یہی بتا رہا ہے، مدبرین کا مطلب ہے ان کو پیٹ پھیر لیا اور چلے گئے، یعنی غصے میں سب لوگ بیزار ہو کر ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ فتولوا عنہ مدبرین، بہرحال وہ تو چلے گئے میلے میں، اور خوب جو ہے چڑھاوا اڑھاوا چڑھا کر کے گئے تھے، میٹھا اور تمام مٹھائیاں لے جا کر کے بتوں کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ برکت حاصل ہو، پھر ہم لوگ جب لوٹیں تو اس برکت میں سے ہم لوگ کھائیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کھانے والے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی پڑا رہے گا جیسے ہے۔ تو اسی لیے آگے فرمایا فراغ الی آلہتہم، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جا گھسے اس مندر میں جہاں سارے بت جو ہے رکھے ہوئے تھے۔ فراغ الی آلہتہم، ان کے آلہہ کی طرف پہنچ گئے، جا پہنچے۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں جا پہنچے ان کے مندر کے اندر، اور ان کے بتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے فقال الا تأکلون، ابراہیم کہنے لگے کیوں بھائی یہ جو سب چڑھاوا چڑھا کے گئے ہیں لوگ، ان سے کہا بتوں سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیا پوچھا؟ وہ تو پتا ہے کہ بولنے والے نہیں ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ ارے کھاؤ نا، تمہارے کھانے کے لیے یہ جو ہے سب رکھ کے گئے ہیں، کھاؤ اسے، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ بتائیے ابراہیم کی جرات کو سلام ہے، کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ خالی کاغذ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہمت و جرات نہیں ہے نبیوں والا کام کرنے کی۔ پوری قوم ان کے خلاف، ایک آدمی بھی ان پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال الا تاکلون، کیا کہنے لگے؟ کیوں نہیں کھاتے ہو بھائی؟ کھاؤ نا، یہ سب چڑھا کے گئے ہیں۔ اچھا جب یہ کہا انہوں نے تو کچھ جواب نہیں آیا، تو آگے سے کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، کیا بات ہے بولتے بھی نہیں ہو؟ جی تنطقون مانے بولنا، کہ بولتے بھی نہیں ہو، ہماری بات کا کوئی جواب بھی تم نے نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں کھاتے ہو تو اس کا جواب آنا چاہیے نا، سب کچھ تو تم ہی لوگ کرتے ہو، پوری قوم تم ہی کو مانتی ہے، مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک تمہیں مانی بیٹھی ہے، اور تم نہ کھاتے ہو، اور ہم پوچھ رہے ہیں تو جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ ما لکم لا تنطقون، تم تو بھی جواب بھی نہیں دیتے ہو، بولتے بھی نہیں ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چنانچہ فراغ علیہم ضربا بالیمین، جو ہتھوڑا لے کر کلہاڑا لے کر گئے ہوئے تھے اسی سے انہیں مارنا زوردار تک، بالیمین، یمین کے معنی داہنے ہاتھ کے آتے ہیں، چونکہ داہنے ہاتھ میں طاقت بنسبت بائیں ہاتھ کے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے داہنے ہاتھ کا تذکرہ یعنی زوردار ضربیں لگانا پھر اس پر شروع کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد دو سوال کے بعد
کیوں نہیں کھاتے ہو اور کیوں نہیں بولتے ہو؟ یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہو. جانور تو کھاتا بھی ہے، جانور اپنی آواز میں بولتا بھی ہے، تم ان سے بھی گئے گزرے ہو اور ساری قوم تمہیں پوچھتی ہے اور تمہارا حال یہ ہے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، چنانچہ ان پر زوردار طریقے سے ضرب لگانا داہنے ہاتھ سے، یعنی پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ شروع کر دیا انہوں نے، اور تھوڑی دیر کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. 17ویں پارے سورہ انبیاء میں بہت تفصیل سے بیان گزرا ہے. فجعلہم جذاذا، ایک ایک کی خبر لی اور سب کو توڑ پھوڑ کر کے، ریزہ ریزہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے رکھ دیا تھوڑی دیر کے اندر. الا کبیر لعلہم، مگر جو بڑا تھا نا اسے کچھ نہیں کہا، اس کے کندھے پر لے جا کے گڑارا رکھ دیا کہ ساری ذمہ دار یہ ہیں، جب آنا نا لوگوں سے ان سے پوچھنا، مجھ سے نہیں. وہاں تو بہت تفصیل سے گزرا ہے، یہاں بہت مختصر ہے، سنے یہیں کا، وہاں تو ہم سن چکے ہیں جی. فقال الا تاکلون فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون، چنانچہ جب وہ لوگ واپس آئے سوچا کہ مٹھائیاں لیں، برکت حاصل ہو چکی ہوگی، چونکہ بتوں پر چڑھا کے گئے تھے نا برکت کے لیے، تاکہ جب برکت حاصل ہو جائے گی ہم لوگ لوٹیں گے تو یہ مٹھائیاں کھائیں گے. جب وہاں پہنچے ساری قوم کے لوگ تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، ایک بھی بت وہاں سلامت نہیں ہے سوائے اس بڑے کے. فاقبلوا الیہ، سب لوگ متوجہ ہوئے، یزفون، اور دوڑے ہوئے کس کے پاس آئے؟ ابراہیم کے پاس پہنچ گئے، اس لیے کہ انہیں پہلے ہی خطرہ تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ جب تم لوگ نہیں رہو گے نا تب میں دیکھنا کیا کرتا ہوں. یہ اتنا انہوں نے کہہ دیا تھا، لہٰذا انہیں شک تو گزر ہی گیا تھا، اسی لیے بہت اصرار کر رہے تھے وہ ابراہیم کے چلنے کے لیے کہ تم چلو. جب نہیں گئے تو ان کو الٹی سیدھی باتیں کہتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے وہ چلے گئے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو جب وہ ان کی طرف پہنچے ان سے پوچھا کہ ابراہیم یہ کس نے کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، تمہیں نے کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تو ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں ذرا دیکھیے. قال، ابراہیم کہنے لگے قوم سے، اپنے والد سے، والد بھی رہے ہوں گے، کہنے لگے اتعبدون ما تنحتون، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم عبادت کرتے ہو ایسوں کی جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، پھر اسی کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہو. تمہارے پاس عقل ہے یا نہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح. قال اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جس کو تم خود ہی تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے اور جو کچھ بھی تم بنا کر، سجا کر، تراش کر کے رکھتے ہو اس کا بھی حقیقی جو خالق ہے وہ اللہ. بھائی جن مورتیوں کو اور جن چیزوں کو تم جو ہے تراشتے ہو، مثلا تم نے پتھر تراشا تو اس پتھر کا خالق کون ہے؟ اس پتھر کا خالق اللہ ہے. اسی طریقے سے سونا اور چاندی کے بت تم بناتے ہو، سونے اور چاندی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تمہارا بھی خالق اللہ ہے، تمہارے بتوں کا خالق اور مالک بھی، اس کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے کہ تم کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو تم ادھر ادھر کر کے اپنے نفع کی چیز بنا سکتے ہو جی. باقی تم کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا. پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے. واللہ خلقکم، اور صرف اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی جو تم جو ہے یہ سنوارتے ہو بتوں کو، اس کا خالق بھی وہی ہے. اور پھر کیا ہوا بھائی؟ ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا. آج کے ماحول ہی میں دیکھ لیجئے، ذرا آپ کسی بھی مورتی کو ذرا کچھ چھیڑ چھاڑ دیجئے، پھر دیکھیے پورے گاؤں میں کیسے آگ لگتی ہے. معبود باطل کے خلاف ابراہیم علیہ السلام جب کوئی کارروائی کی تو اس کی سزا کیا متعین کی انہوں نے؟ آگ. اب بتائیے جو معبود حقیقی کے خلاف پروپگنڈا کرے اور دنیا میں شرک کرے، اس کی سزا بھی کیا ہونی چاہیے؟ آگ. انسان نے خود ہی بتا دیا نا کہ معبود کے خلاف، معبود کے ناراضگی، اس کی جو سزا ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ آگ ہونی چاہیے. تو بھائی جب معبود باطل کی سزا یہ طے کر دی، اور معبود حقیقی تو اور بڑی آگ ہونی چاہیے، چنانچہ ہے بھی جہیم، بڑی آگ ہے. یہ نکتہ ہے. قالوا بنوا له بنیانا، کیا کہنے لگے؟ سب مل کر اتفاق ہو گیا، مشورہ ہوا کہ کیسی سزا دی جائے. سزا بھی ایسی عبرتناک ہونی چاہیے لمبے زمانے تک لوگوں کو یاد رہے کہ کسی کو سزا ملی تھی. اگر یوں ہی قتل کر دیں گے جیسے عام آدمی کو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ٹھیک ہے. ایسا کرو ایک جو ہے
بنیاد بناؤ، چاروں طرف پہلے دیوار تعمیر کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک دیوار تعمیر کی، جس کو یہاں کا قالوا بنوا لہ بنیانا، ایک جو ہے تعمیر بناؤ، یعنی دیواروں سے گھیر دو ایک جگہ کو، اور پھر اس جگہ کو لکڑیوں سے بھر دو، اور سارے ہی لوگ اس میں لکڑی ڈالیں تاکہ سب کو ہی ثواب ملے۔ ہاں، سارے لوگ مل کر ابراہیم کو قتل کرو۔ ایک آدمی نے قتل کر دیا تو چونکہ یہ پوری قوم کا نقصان انہوں نے کیا ہے نا، اس لیے سب لوگ مل کر سب کہنے لگے ابنوا لہ بنیانا، ابراہیم کے لیے سزا دینے کے لیے ایک بنیاد ایک تعمیر بناؤ، یعنی چاروں طرف دیوار سے گھیر دو۔ پہلے بتائیے کتنا اہتمام ابراہیم کے لیے انہوں نے کیا ہے، اور ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا ہوگا تو کیسے جو ہے عجیب حال ان کا ہوا ہوگا کیا۔ ابنوا لہ بنیانا، پھر اس کے بعد فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور اس کو لکڑیوں سے بھر دو اور اس میں آگ لگا دو، اور وہ جب جہنم ہو جائے، جہیم کہتے ہیں بھائی جہنم کو، جب ایک دم جہنم بن جائے اور دہک رہی ہو آگ، اسی میں ابراہیم کو سب مل کر لے جا کر کے ڈال دو۔ یہ طے کیا۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت مختصر میں یہاں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان کا مکر تو، ان کا قید، ان کا مکر تو بہت بڑا تھا کہ تاکہ ہمارے معبودوں کی عزت ایک مرتبہ ہو جائے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی، ہمیشہ کے لیے لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ بہت بڑا مکر تھا ان کا، بہت بڑی چال تھی اس کے پیچھے، بہت بڑی سیاست تھی اس کے پیچھے، اپنے بتوں کی حمایت کی اور بتوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کی، یہ بہت بڑا مکر تھا ان کا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان سب کو نیچا کر دیا، ان کے سارے پروگرام کو ہم نے فیل کر دیا، اور ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ جب وہ سلامت باہر آئے تو اس کے بعد انہوں نے ہجرت فرمایا، آگے ان کی ہجرت کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔